اور عدالتی نظام اس کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ مذہب صرف ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، کچھ عبادات، عقائد، عبادات اور کچھ اخلاقیات، جبکہ دین پوری زندگی کا دستور العمل ہوتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبے، انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر وہ حاوی ہوتا ہے، اور وہ ہر شعبہ زندگی کے بارے میں اپنی ہدایات دیتا ہے، رہنمائی کراتا ہے۔ انفرادی زندگی ہو انسان کی یا اجتماعی زندگی ہو، گھر کے معاملات ہوں یا باہر کاروبار کے معاملات ہوں، برادری کے معاملات ہوں یا سیاست و حکومت کے معاملات ہوں، نظام تعلیم سے متعلق باتیں ہوں یا عدالت و انصاف سے متعلق ہوں، معیشت و تجارت سے متعلق ہوں یا تجارت یا زراعت و باغبانی سے متعلق ہوں، تمام شعبہ زندگی دین کے دائرے میں آیا کرتے ہیں، اور اسلام دین ہے تو تمام شعبہ زندگی پر اسلام حاوی ہے، اور اس نے ان تمام شعبوں کے بارے میں اپنی واضح ہدایات دی ہیں۔ اس کے بڑے بڑے موٹے موٹے اصول بھی ارشاد فرما دیے، پھر اس کی جزیات بھی بہت سی بتلا دیں، قسمیں بھی بتلا دیں، تفصیلات بھی بتلائیں، اور ان کے مزید تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے، اپنے عمل سے کی، اور پھر صحابہ کرام نے اس کو عملی نمونہ کر کے دنیا کو دکھلایا۔ تو ہمارے دین اسلام میں سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، عدالت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، زندگی کے تمام شعبے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جہاں ہے ڈیوٹی پر ہے، گھر میں بھی وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے، اپنی دکان میں بھی ڈیوٹی پر ہوتا ہے، آفس میں بھی ڈیوٹی پر ہوتا ہے، حکومت میں جب پہنچتا ہے تو وہاں بھی ڈیوٹی پر ہوتا ہے، ہر جگہ ڈیوٹی پر ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے، جب مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا تو ان کا کاروبار ڈھاکہ اور میں بھی تھا، کراچی میں بھی تھا، آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ اپنا واقعہ سنانے لگے۔ اس زمانے میں PIA میں شراب دی جاتی تھی، سرو کی جاتی تھی، فرسٹ کلاس کے مسافروں کو مفت دی جاتی تھی، اکنامی کلاس کے مسافروں کو قیمتاً دی جاتی تھی۔ تو وہ اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں فرسٹ کلاس میں تھا، ایئر ہوسٹس شراب کا جام لے کر آئی، بوتل لائی، میں نے انکار کر دیا، پھر دوسری آئی تو اس کو بھی میں نے انکار کر دیا، پھر پرسر آیا کہ آپ شوق نہیں فرما رہے، تو میں نے کہا کہ میں تو نہیں لیتا، لیکن کئی مرتبہ آپ کے ہاں سے تواضع ہو چکی ہے، اس واسطے آپ ایسا کریں، یہ شراب جو آپ میرے لیے لائے ہیں یہ پائلٹ کو پلا دیں، جہاز کے پائلٹ کو پلا دیں۔ تو وہ کہا کہ صاحب وہ تو نہیں پیے گا۔ تو کہتے میں نے پوچھا کیوں نہیں پیے گا؟ تو نے کہا کہ وہ تو آن ڈیوٹی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں بھی آن ڈیوٹی ہوں، میں بھی ڈیوٹی پر ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کہاں ڈیوٹی پر؟ آپ تو سفر میں ہیں۔ کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان جہاں ہوتا ہے وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ تو اسلام دین ہے، اس نے سب کے نظامات دیے ہیں۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ پھر ہمارے یہ مسائل سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور انتظامی اور دفاعی، ان معاملات کو کیسے حل کرے گا اسلام؟ تو اصول بات تو میں آپ سے عرض کر چکا کہ ایسے کرے گا کہ جو ہمارے رب کائنات نے جو طریقے بتلا رکھے ہیں، قرآن میں بتا رکھے ہیں، تمام چیزوں کی تعلیمات دے رکھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایات میں اصول دے دیے ہیں جو قیامت تک کے لیے رہنما ہیں۔ مثلا یہ کہ سیاست میں یہ بات ہے کہ حاکمیت، اصل حاکمیت اعلیٰ
اللہ رب العالمین کی ہے۔ ہمارے یہاں جو مختلف جو شعبات ہیں، ہمارا سوال یہ تھا کہ اس میں جو مرض پایا جاتا ہے، اسلام کی روشنی میں آپ کیسے ان کو حل کر سکتے ہیں؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ اسلام دین ہے اور یہ دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے جو مالک ہے کائنات کا اور پالنے والا ہے، خالق ہے اور عالم الغیب ہے، مستقبل بھی اس کے سامنے ہے، حال بھی اور ماضی بھی، اور وہ بندوں پر رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس نے جو نظام دیا ہے اسلام، دین اسلام کے ذریعے زندگی کا اور زندگی کے تمام شعبوں کا، وہ انسان کے بہترین مفاد میں ہے۔ اصولی طور پر تو یہ بات ہے۔ رہا یہ سوال کہ ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے، ہمارے یہاں اسلامی نقطۂ نظر سے مختلف شعبۂ زندگی میں کیا کیا نقائص اسلام کے نقطۂ نظر سے پائے جا رہے ہیں، یہ غالباً سوال آپ کا ہے۔ اس کا جواب ذرا تفصیل طلب ہے۔ ایک شعبہ ہے سیاست کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی طور پر اور آئینی طور پر پاکستان کا نظام سیاست جو سن 73 کے دستور میں آیا ہے، بڑی حد تک اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے اور اسلامی ہے۔ خاص طور سے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اس میں جو کچھ اور اراکین پارلیمنٹ کے لیے شرائط کا اضافہ کیا گیا، اس سے اس کی اسلامی حیثیت اور زیادہ مستحکم ہوئی، اور بلا شبہ یہ دستور متفقہ آئین جو سن 73 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تیار کرایا، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان سے لاکھ اختلاف کسی کو ہو، اور ہے، بہت سے لوگوں کو ہے اور ہو سکتا ہے، بعض معقول وجوہ سے بھی اختلاف ہے، اور کوئی بھی آدمی فرشتہ نہیں ہوتا، ان کے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو شکایت ہے، لیکن ان کے کئی کارنامے بڑے ایسے ہیں کہ ناقابل انکار ہیں۔ ان میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے متفقہ دستور اسلامی دیا، اور بڑی حد تک یہ اسلامی ہے۔ بات چھوٹی چھوٹی چیزیں بہرحال اس میں قابل اصلاح بھی نکل سکتی ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ اس دستور کو بار بار پامال کیا جاتا رہا ہے، آمرانہ دور میں بھی، اور افسوس یہ کہ نام نہاد جمہوری دور میں بھی اس دستور کی حرمت اور اس کی پابندی، حرمت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا اور اس کی پابندی نہیں کی جاتی۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنا دستور بناتی ہے، بلکہ ایک نظریہ زندگی کا اپناتی ہے، آپ کسی بھی دنیا کے کسی ملک کو لے لیجئے، یورپ کے ہوں یا چائنا اور جاپان جیسے ممالک ہوں یا امریکہ کے ممالک ہوں، جب ان کا کوئی نظریہ جس کو وہ اپناتے ہیں تو اپنا آئین بھی اسی کے مطابق بناتے ہیں، پھر اس آئینی کے تحت قوانین بھی اسی کے مطابق بناتے ہیں، اسی کے مطابق اپنی نسلوں کو کے ذہن کو تیار کرنے کے لیے نظام تعلیم بناتے ہیں، اسی کے تحت اپنے نظام وہ میڈیا کا اور ذرائع ابلاغ کا بناتے ہیں، اسی کے تحت پھر وہ عدالتی نظام قائم کرتے ہیں، اسی کے تحت وہ اپنی تمام ثقافتی مصروفیات اور تفریحات، ان سب چیزوں کو اس کے تابع کر کے بناتے ہیں، اور نسلوں کے ذہنوں میں اس نظریے کی حرمت اور عظمت